جب تم بیمار ہوتے تھے اور تمہارا باپ تمہارے لیے گھومتا تھا، اور ایسے جیسے وہ بیمار ہے تم بیمار نہیں ہو، اور جب تم He is a Rahman. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد علیہ وسلم اجمعین، اما بعد۔ آج فادرز ڈے ہے، اور فادرز ڈے پہ اب ہمارے مسلمان بھی اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے فادرز ڈے کے کپس بک رہے ہیں، پھول دے رہے ہیں، شرٹس بک رہی ہیں۔ خاص طور پہ ویسٹ میں جو مسلمز رہتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ تو وی شوڈ نو واٹس دا سگنیفیکنس آف فادرز ڈے، واٹس اٹس اوریجنس، اینڈ اسلام میں فادرز ڈے کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، فادرز ڈے جو نکلا ہے یہ 1910 میں یو ایس اے میں نکلا تھا، ایک عورت نے نکالا تھا۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ ولسن جو تھے انہوں نے اس کو پروموٹ کیا تھا، اور پھر بہت لیٹ 1970 میں جا کے مدرس ڈے نکلا تھا۔ سو یہ ایک امریکن ویسٹرن کلچر ہے فادرز کو سیلیبریٹ کرنے کا۔ جب سے کمرشلائزیشن بہت زیادہ ہوئی ویسٹ میں، تو اس کے بعد ویلیوز ڈراپ ہونا شروع ہو گئیں۔ تو اب فادر کا یہ رہ گیا کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو وہ بیٹا باہر نکل جاتا ہے، باپ کے گھر میں نہیں رہتا، اور پھر کبھی کبھی ملتا ہے، بعض دفعہ بہت سالوں بعد ملتا ہے، اور شادی کرتے ہوئے بھی باپ کو نہیں بتاتا، اور آ جاتا ہے hey dad I just married، وہ کہتے ہیں ویری گڈ، اور باپ کو تعبیر کرتے ہیں my old man، اس طرح کی چیزیں۔ اور well they have got values، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی پہ کرٹیسزم نہ کریں، لیکن اسلام کی ویلیوز کیا ہے، اور کیا ہمیں فادرز ڈے اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں باپ کے کیا حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اکثر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ماں باپ دونوں کو ملا کر بیان فرمایا ہے۔ تو سورہ اسراء کی جو طویل آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنے ساتھ ہمیشہ والدین کا حق بیان کیا ہے۔ یہاں پر جب نیکی کی بات آئی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں او احدہما، دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو۔ اف علماء نے لکھا ہے اف ڈس ایگریمنٹ اور ڈس پلیجر کا تھوڑا سا کلمہ ہے، یعنی ذرا سی اکتاہٹ کا اثر دینا والد کو کہ آپ کی اس بات سے کیا ہے، بس نا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی نہ کہو۔ اور قرآن نے جب کہا لا تقل لہما، اس کا مطلب حرام ہے، باپ کو ڈسپلیجر کہنا حرام ہے کسی طرح ماں باپ کو۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، ان کو محبت کی، اکرام والی، عزت والی بات کو، جی ابا جان، جی امی جان، جیسے آپ فرما رہے، جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اتنا نہیں، اپنے آپ کو والدین کے آگے ذلیل کر دو، جناح الذل، اپنے ذلت کے پر نیچے بچھا دو، من الرحمہ، رحمت سے، اور اس میں احساس رحمت کا ہو، محبت کا، اور اس کے ساتھ دعا بھی کرو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ جی جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، میرے اوپر رحمتیں کی، اللہ تعالیٰ آپ ان پر رحمتیں کریں۔ وہ وقت یاد کرو جب تم بیمار ہوتے تھے اور تمہارا باپ تمہارے لیے گھومتا تھا، اور ایسے جیسے وہ بیمار ہے تم بیمار نہیں ہو، اور جب تم پیشاب کر دیتے تھے اور ہماری والدہ گیلے پلنگ پہ خود سو جاتی، ہمیں ہٹا دیتی تھی، اور ساری رات بچے کو لیے کندھے پر گھومتی تھیں، اور والد ساری زندگی تمہارے فیوچر کے بارے میں انہوں نے اپنی جوانیاں گلا دیں۔ تو یہ ماں باپ کی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما حق الوالدین، ماں باپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا ما جنتکما او نارکما، تمہاری جنت ہیں یا تمہاری آگ ہے، تمہاری مرضی، تم ان کو کیا بناتے ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات آپ نے بہت کم احادیث میں ایسے فرمائی ہے، رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، ذلیل ہو جائے اس کی ناک، ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ 3 مرتبہ رحمت للعالمین اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں ذلیل ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور کون یا رسول اللہ؟ صحابہ ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو یا ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور پھر جنت نہ لے سکا، یعنی والدین کی خدمت کر کے جنت لینا اتنا آسان ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے کتنا بدبخت ہے کہ پھر بھی نہ لے سکا۔ ان کا تو سینہ آپ کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ دس اے تھینک لیس جاب، وہ آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے، کچھ بھی نہیں، نہ پیسہ، نہ مال، نہ کچھ بھی نہیں، بس اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بن جائے اور تھوڑی سی عزت دے دیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ
باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو باپ کو راضی کرو، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کو اگر باپ کو ناراض کیا تو جتنی تہجدیں، جتنی نمازیں، جتنے ذکر، جتنے صدقے، اللہ ناراض ہوگا۔ ایاک و ایاک، یہاں ایک شیخ سعودیہ میں ایک مرتبہ میں درس سنا، فرما رہے تھے خبردار خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہارا باپ تمہیں کچھ کہنے سے ڈرے کہ میں نے بیٹے کو آگے سے جواب دے گا، وہ جو کہنا چاہے کہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ باپ کی ہر بات مانی جائے، کیونکہ والد جب بڑا ہو جاتا ہے بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں اور یہ اللہ نے نیچر میں بنایا جو غیر معقول ہوتی ہیں، لیکن ایٹیٹیوڈ، انداز بڑھ، جی ابا جان میں کچھ کرتا ہوں۔ بالغ ہونے کے بعد بچہ آزاد ہے، باپ کی ہر بات ماننے کا پابند نہیں ہے، جتنی ہو سکے مانے، نہیں تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ دی ہے، سورہ لقمان میں اور ایک اور جگہ 21ویں پارے میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ نے کہا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اگر وہ تمہیں مجبور کریں شرک پر جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی جو غلط بات ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ ماننا۔ تو باپ کوئی حرام بات کہہ رہا ہو یا کوئی ایسی بات کہہ رہا ہو جو آپ کے خیال میں، آپ کا جو علم ہے وہ دنیا کے لحاظ سے بہت نقصان دہ ہے، تو آپ نے بات نہیں ماننی باپ کی، لیکن فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کے ساتھ خوبصورتی کا سلوک، پیار محبت کا، کافر باپ کے ساتھ، مشرک باپ کے ساتھ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں مشرک ہے، کیا میں ان سے افاصلها، کیا میں ان سے اچھا سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ان سے بھی بر کرو۔ تو بر الوالدین یہ اسلامک سائنسز میں، اسلامک کلچر میں، قرآن و حدیث میں ایک بہت بڑا باب ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا، اللہ کے نبی نے اس کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا، سب سے بڑا کبیرہ گناہ۔ شرک کے بعد نماز چھوڑنا نہیں ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شرک، اس کے بعد والدین کی نافرمانی، ان کا دل دکھانا، اور نمبر 3 قتل کرنا، یعنی قتل سے بھی بڑا گناہ اللہ کے نبی بتا رہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ ہم والدین کی کس طرح نیکی کر سکتے ہیں؟ 2-3 مثالیں لے لیتے ہیں۔ نمبر 1، ان کے لیے دعا کرنا، تو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، اللہ جی میرے والدین کی بخشش فرما، اللہ جیسے انہوں نے رحمت فرمائی آپ میرے اوپر رحمت فرمائے۔ نمبر 2، ان کے اوپر مال خرچ کرنا، تو آپ اپنے آپ کو اتنا سسٹین کریں کہ آپ کے والد کو کمانے کی ضرورت نہ رہے، وہ بڑا ہو جائے تو آپ اپنے والد کو خود کھلائیں، گھر بٹھائیں اور ان کو دین کے کاموں کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے فارغ کریں، چاہے جائے کہ آپ کو ان سے ساری زندگی لینا چاہیے۔ ہمارے مشرقی کلچر میں ایک بڑی خراب چیز ہے کہ پوتا بھی سمجھتا ہے میں دادے کی کمائی سے کھاؤں گا، بچے کو بڑا ہو کے باپ کو کھلانا چاہیے۔ نمبر انت ومالک لابیک، حدیث میں اللہ کے نبی فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ اس کے پیچھے ایک قصہ ہے، ایک شعر ہے، وہ اس کی روایت اتنی مضبوط نہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تیسرا کام جو آپ والدین کے لیے کر سکتے ہیں، جو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان من ابر البر الی الوالد، والد کے ساتھ نیکی کا سب سے بڑا ایک درجہ یہ ہے کہ اہل ود ابیہ، ان جن سے والد کو محبت تھی، جو والد سے والد کے دوست، والد کے رشتہ دار، ان سے بھی پیار کرنا والد کی وفات کے بعد، والدہ کی وفات کے بعد، کہ بھی میرے ابا آپ سے نیکی کا سلوک کرتے تھے تو میں بھی آپ سے نیکی کا سلوک کروں۔ اور نمبر 4، بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں بڑی ایکورڈ ہوتی ہیں، مثلا ماں باپ میں جدائی ہو گئی، اب اکثر بچے ماں کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی سے پوچھا کسی نے کہ جی میرے ماں باپ کا ایسا معاملہ ہے، ماں کہتی ہے باپ کی بات نہ مانو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ کی بات مانو، ماں کی بھی نافرمانی نہیں کرو، یعنی دونوں کو بیلنس کر کے رکھو، دونوں کی بات سنو۔ یہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہ کرنا ہے کیونکہ دونوں کا ہم پر برابر حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ بیٹا وہ بیٹی بنائے جو اپنے ماں باپ کو زندگی میں خوش کر کے جائیں
اور والدین کی آنکھیں ہمیں دیکھ کے ٹھنڈی ہوں اور ان کی بات ہماری سر آنکھوں پر ہو اور ہم ان کا سینہ ٹھنڈا کر کے جنت لے سکیں. یہاں سے یہ بات پتہ لگ گئی کہ فادرز ڈے ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارا ہر دن فادرز ڈے ہے اور ہمارا ہر دن مدرز ڈے ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پورا سال باپ سے نہیں پوچھتے, ہی از این اولڈ ہوم, اور سال میں ایک دو دفعہ جا کے پوچھ لیا, اور ہم نے تو ہر دن پوچھنا ان کے قدموں میں بیٹھنا. چاہے آپ دوسرے ملک میں رہتے ہیں, کہیں دور رہتے ہیں, لیکن والد کے ساتھ تعلق, ان سے ملنا, ان کی زیارت کے لیے جانا. اگر آپ ملک سے دور رہتے ہیں تو سال میں ایک دو دفعہ جتنا ہو سکے ان کی زیارت کے لیے جانا, ان کے پاس جانا, ان کی خدمت کرنا. والد کی خدمت کوئی اور نہیں کر سکتا. بیٹے کو دیکھنے سے, بیٹی کو دیکھنے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ, ایک فارسی کے شعر پہ میں بات ختم کروں گا. کسی نے ایک بڑے شیخ سے پوچھا کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے, اے خواجہ چہ پرسیز شب قدر نشانی. تو انہوں نے کہا ہر شب قدر است اگر قدر بدانی. ہر رات شب قدر, اگر قدر جان لو تو ہمارا ہر دن فادرز ڈے ہے اور ہماری ہر دن مدرز ڈے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. He is a Rahman.